درجات بلند ہوتے رہتے. اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے والدین مر جاتے ہیں، وہ اللہ کے دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے. موت کے بعد اس کو خیال آتا ہے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب شروع کرتا ہے اور ساری زندگی کرتا رہتا ہے. تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے. تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے. جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو، جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے چھوڑ کے کہتا لبیک یا امّا، میں حاضر میری اماں. کیا کہتی ہے یہ مائیں؟ آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہیں. ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی. کہا کوئی نشانی تو بتا دیں. کہا نشانی یہ ہے جب اولادیں جب ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں، جب بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے پر ان ترید الامۃ ربتھا، جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان بن جائیں. بیٹے تو ہوتے ہیں عام طور پر، کیا جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان بن جائیں تو سمجھو کہ نکارے پر چوٹ پڑنے والی ہے. قیامت کو زنا سے نہیں جوڑ کے بتایا، کفر سے نہیں جوڑا، شرک سے نہیں جوڑا، قتل و غارت سے نہیں جوڑا. دیکھ رہے ہو ماؤں کے گریبان پکڑنے سے جوڑا ہے. ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو جو اس کی آنکھوں سے ڈھلک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے ہیں جو زمین آسمان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے. تو بھائیو مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا مرنا ہے اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد بڑے قبیلے کی شاخ ہے جس کا نام ہوگا قرن. اویس من مراد من قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا. دعا. حضرت عمر حیران ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کی ہر دعا کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے وہ یہ مقام پا چکا ہے. حضرت عمر کا دور آیا تو ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے بھائی کوئی اویس؟ نہیں جی. کوئی اویس؟ نہیں جی. آخر ایک قافلہ آیا تو آپ کوئی اویس؟ تو ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، رنگ سیاہی مائل. آپ نے کہا تیری شاخ مراد ہے؟ کا جی ہاں. تیرا قبیلہ قرن ہے؟ کا جی ہاں. تجھے برس کا ہوا تھا مرض؟ ہاں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک نشان باقی ہے؟ کہا ہاں. یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں. کہا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دعا کروں اور آپ کے لیے میں کروں؟ کہاں کرو کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا. تو انہوں نے دعا کی، پھر فرمایا میرے پاس رہو گے کہیں اور؟ کہا نہیں میں مدینے نہیں رہوں گا، میں کوفے میں رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں میں عوام الناس میں رہوں گا. حج پر لوگ آئے تو آپ نے کوفے کے ایک سردار سے پوچھا اویس کوفے میں ہے؟ کہا جی. کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، فقر. کہا تمہیں پتہ وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے جب جاؤ اس سے دعا کرانا. جب یہ حج کے قافلے واپس آئے تو ان کے پاس گئے، کہنے کہ میرے لیے دعا کرو. کہا تم حج سے واپس آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہا نہیں تم کرو. جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہاں عمر سے ہوئی ہے. انہوں نے بتایا تیرا. ہاتھ اٹھائے، دعا کی، رات کو بوریا بستر اٹھایا اور شہر چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ ادھر پیر بن جاؤں گا پھر کہیں میری نہ پوجا شروع ہو جائے. تو میرے بھائیو اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. مرنے سے پہلے کچھ زادرہ اکٹھا کرو بھائی، زادرہ اکٹھا کرو. یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق واکثر من الزاد فإن السفر طویل وخفف الحمل فإن العقبة كعود واخلص العمل فإن الناقد بصیر. ابو ذر سمندر طوفانی ہے، کشتی مضبوط بنا. سفر لمبا ہے، توشہ ساتھ لے کے چل. چڑھائی بڑی خطرناک ہے، بوجھ کم اٹھا. عمل اللہ کے لیے کر کے پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے
क्यों किया, किसके लिए किया। तो भाइयों, मरने से इबरत लेना ये आकिल की निशानी है, मौत की तैयारी करना ये समझदारी है। ये सांस, ये घड़ियां, ये चंद सुबहें, ये चंद शामें पता नहीं कब साथ छोड़ जाएं, कब साथ छोड़ जाएं। ये पानी के बुलबुले की तरह नापायदार है, इसका ना कोई एतमाद है, न इस पर कोई भरोसा है। आंख बंद हुई, हर शय पर आई। तो भाइयों, एक तो हम सब तौबा करें, पिछली जो गुजर गई अल्लाह से सुलह करें। ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे लिए तौबा का दर खुला रखा कि सारी जिंदगी गुनाह करके एक दफा कह दे अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह सारी माफ कर देते, जिंदगी भर के माफ हो जाते हैं। 1 साल 2 साल नहीं, जिंदगी भर के माफ हो जाते हैं। सारी जिंदगी में इतनी की कि जमीन आसमान भी काला हो गया, फिर कहा अल्लाह मेरी तौबा कर जाओ माफ। तो एक दो भाई तौबा करें, एक अपनी आखिरत की तैयारी के लिए ज़ादिरा इकट्ठा करें। इस वक्त कॉलेजों की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो ये अल्लाह की राह में निकलने का बड़ा सीजन है। तो अल्लाह का फजल है, मैं रायमंड से ही आ रहा हूँ, बढ़ रहा है, नौजवान आ रहे हैं। मैं तो अपने मदरसे में भी गर्मियों में ही छुट्टियां करता हूँ, हमारे मदरसे के भी सारे बच्चे चिल्ले के लिए निकल गए हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि ये अपना वक्त घर ना गुजारो, बल्कि अल्लाह की राह में निकलकर, इससे बेहतर मौत की तैयारी का सामान कोई नहीं। मेरे वाले साहब 1988 में फौत हुए, 4 महीने नहीं लगाए थे तबलीग में, लेकिन ये खवास की जमात में हर साल में 2 महीने, 1.5 महीना मुस्तकिल जाते थे। चिल्ला एक लगाया था, खर्च बहुत करते थे और वक्त इतना नहीं देते थे। महीना 1.5 महीना टूटा हुआ, मुसलसल नहीं, तबीयत में नजाकत थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने कोई तीसरे दिन उनको ख्वाब में देखा। मैंने उनसे पूछा आपके साथ क्या हुआ? फरमाने लगे मेरी हैसियत से बढ़ के हुआ। मैंने पूछा आपका हशर किन के साथ हुआ? कहने लगे मुकर्रबीन के साथ हुआ। मैंने पूछा आपको किस अमल ने सबसे ज्यादा नफा दिया? तो उन्होंने 3 दफा मुझे कहा इसी तबलीग के काम ने, इसी तबलीग के काम ने, इसी तबलीग के काम ने मुझे सबसे ज्यादा नफा दिया। तो मरने के बाद कीमत का पता चला तो फिर उस वक्त अफसोस का फायदा नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, आखिरत बनाने के लिए तबलीग से बड़ा अमल इस वक्त धरती में कोई नहीं हो रहा। अकीदत से भी बता रहा हूं, बसीरत से भी बता रहा हूं, तबलीग से बड़ा अमल इस वक्त धरती में कोई नहीं आखिरत बनाने के लिए। आला दर्जे की आखिरत, वैसे तो भाई रास्ते से पत्थर हटाओ, इस पर भी आखिरत बनती नहीं। वो एक फाहिश औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, लेकिन आला दर्जे के हुसूल के लिए यह तबलीग बड़ा जबरदस्त, बड़ा आलीशान अमल है। इसके लिए सारे भाई पिछली पर तौबा करो और अभी नकद इरादे करो। तो कौन भाई नकद तैयार है? भाई इस जुमरात से वो मदरी मस्जिद से निकल जाएगा। और भाई इरादा तो सारे भाई कर लें, हैं? कुछ भाइयों ने नाम लिखा दिया, कुछ दिल में तो सारे कर लेना इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हमें अपने फज़ल व एहसान से बड़ा कामिल अकमल दीन दिया है। जाने वालों के लिए दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर औलाद नेक है और वो माँ बाप के लिए इसाले सवाब कर रही है तो उनके दर्जात बुलंद होते रहते। इससे भी आला दर्जे की बात, एक शख्स अपने माँ बाप का नाफरमान है, उसके वालिदैन मर जाते हैं, वो अल्लाह के दफ्तर में नाफरमानों में लिखा हुआ है। मौत के बाद उसको ख्याल आता है, वो उनके लिए इसाले सवाब शुरू करता है और सारी ज़िंदगी करता रहता है। तो उसका वो अमल माँ बाप को पहुँचता रहता है, उससे उनके दर्जे बुलंद होते रहते हैं। तो वो वहाँ उसकी वजह से राहत पाते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनके सीने ठंडे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अब इसका नाम नाफरमानों से काट कर फरमा बरदारों में लिख दिया जाए। तो अल्लाह ने कितनी आसानी कर दी हमारे लिए। जिनके जिंदा हैं वो कदर करो, जिनके मौजूद हैं वो कदर करो। अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने सुबह सुबह माँ बाप की सिर्फ ज़ियारत कर ली, ना कोई खिदमत पूछी, ना कोई हाल पूछा, सिर्फ ऐसे जाके देख लिया, तो सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आपने फरमाया बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, बाप जन्नत का सबसे औसत अबवाबिल जन्नत, जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा बाप है। जो खिदमत करेगा अपने बाप की उसके लिए वो दरवाजा खुल जाएगा, जो उस नाराज कर देगा उसके लिए वो दरवाजा टूट जाएगा, और जिसके लिए वो दरवाजा टूटा उस पर जन्नत हराम हो जाएगी। तो जिनके जिंदा हैं उनके लिए नेमत है, कदर करें, उनकी दुआ ले लें, दुआओं से काम बनते हैं। किलाब बिन उमैया
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے، ماں باپ کو بتایا ہی نہیں، اور ماں باپ دونوں بوڑھے، تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے بڑے، تو جب انہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا، مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا، تو ان کو بڑا رنج ہوا، تو انہوں نے شعر کہے اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوى كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تصيغ لها شرابا. یہ دو شعر ہے، اور بھی ہیں. کیا کہا؟ جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لیے، جب کبوتری انڈے دیتی ہے نا پھر اس پر بیٹھتی، جب اسے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی، پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے، پھر وہ کبوتری چلی جاتی، پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے. تو یہ ایک استعارہ ہے شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں. ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلا گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں کا لقمہ ہی نیچے نہیں جا رہا. یہ شعر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے. تو پتہ چلا فلاں میں، واپس بلوایا جائے. واپس آئے، مسجد میں پہنچے، حضرت عمر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیا، سارا چہرہ ان کا خون سے تر ہو گیا. اجہاد بعد والدیک، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند، یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں. زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو، چلے گئے تو ایصال ثواب کرو. اولاد کا جو ثواب پہنچانا ہے اس جیسی تو چیز کوئی نہیں. عبداللہ بن مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا، قبریں پھٹیں، مردے نکلے اور کچھ چیز گول گول سفید سفید پڑی ہے، ایسے چن رہے ہیں. ایک نوجوان ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم اہل ایمان ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے جو رشتہ دار. کہا آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ مجھے بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے، مجھے اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے. پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے. یہ صبح گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. نام پوچھا، وہی تھا. کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ. اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہ باپ نے یاد کروایا تھا، اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا رہتا ہوں. اولاد کی دعا، اولاد کا پڑھنا یہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ جیسے ماں باپ کی دعا جاتی ہے نا تیزی کے ساتھ عرشوں کی طرف، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ نافرمان تھے اللہ نہ کرے تو پھر فرما برداروں میں لکھ دیے جاتے ہیں. پہلے سے ہی فرما بردار تھے، ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. تو بھائیو، معاشرت کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. اخلاق، اس کا تعلق ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ. یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے. رشتے اور ناطے کا کی تمیز مٹ گئی ہے. پیسے کے گرد ساری ہماری نسل گھوم رہی ہے، پہیے کی طرح گھوم رہی ہے. تو عزتیں، اقدار، یہ ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی ہیں. میں اپنے بچپن کو، چونکہ ہاں اس وقت نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ بجلی تھی، تو کچھ یاد ہے. میرے دادا کے سامنے ہمارے چچا نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایسے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے. حالانکہ دین کوئی نہیں تھا لیکن ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، جو تہذیب اب مٹ گئی ہے، آج کی مغرب کے رو میں آ کر بہہ گئی. بچپن میں مجھے یاد ہے
کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے آگے چھوٹے بیٹھا نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، اور سامنے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے۔ لیکن اب ہم اولاد کو پتہ ہے ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، کس حال میں ہے، بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ اخلاق کا دین بہت زیادہ اس وقت ہلاکت، اگر یہ نہ ہوا تو ہلاکت کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ 4 چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ سب کچھ سب کچھ۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت طعمت۔ 4 چیزیں جس سے ملی سب کچھ مل گیا۔ بول میں سچائی، امانت میں دیانت، اخلاق میں بلندی، رزق حلال۔ 4 چیزیں جس کو مل گئیں، رزق حلال ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، بات کا سچا ہو، امانت کو ادا کرتا ہو، اس کو سب کچھ ملا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل من سلم المسلمون من لسانه ویده ومن ادى الامانة اذا اؤتمن۔ کیا کہا، لوگو تمہیں رات کو تہجد میں کسی کا گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہیں رات کو تہجد میں سارے لوگ تہجد پڑھیں، لاکھوں میں ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، پھر ان لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو روتا ہے، تو کہا تمہیں رات کی تہجد میں کسی کا رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑا بزرگ ہے۔ سب سے بڑا انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تو بھائیو، جن کے چلے گئے وہ اصال ثواب کرو، جن کے ہیں وہ ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو۔ فرما برداری کے اندر، شریعت کے اندر ان کی اطاعت لازمی ہے، نہ ماننا بھی نہیں، گستاخی بھی نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان گجرانوالے کے تھے، تو ان کی ماں ان کو مارنا شروع کرتی جوتا لے کر، تو وہ آگے بیٹھ کے مار کھاتے رہتے، مارتی رہتی، وہ سر نیچے کر کے مار کھاتے رہتے، اور جب وہ مارتے جوتا ہاتھ سے گر جاتا تو فوراً جوتا اٹھا کے ماں کو پھر پکڑا دیتے، لو اماں جی ہور مارو، پر میں ہوں اسلام نہیں چھڑ سکتا۔ تو ماں کافر جوتے مار رہی ہے، جوتے کھا رہے ہیں، ماں کا ادب بھی پورا ہے اور اپنی بات پر بھی مضبوطی پوری ہے۔ تو ماں باپ اگر نافرمانی کا کہیں پھر اطاعت کوئی نہیں۔ فرما برداری کے اندر ان کی اطاعت ہے بھائیو، انہیں خوش رکھو، ان کی دعا لو، ماں باپ کو اپنے مقام پر رکھو، بیوی کو اپنے مقام پر رکھو۔ اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، ماں کے زور میں بیوی کا حق مار دیتے ہیں، بیوی کے زور میں ماں کا حق مار دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کا ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے۔ بعض ماں کی خدمت کے زور میں، ماں کی اطاعت کے زور میں اپنی بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور بعض اپنی بیویوں کے پیچھے اپنی ماؤں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ماں کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا دائرہ ہے، باپ کا اپنا ہے، اولاد کا اپنا ہے، ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھو۔ یہ پوچھو جیسے چھوٹا کاروباری بڑے کاروباری سے پوچھتا ہے میں کیسے کام کروں، یہ پوچھو علم والوں سے کہ گھر کی معاشرت کے کیا احکام ہیں، گھر کا دین کیا ہے۔ نیک سے نیک گھروں میں ساس اور بہو کی لڑائی ہے، پردہ دار گھر، نیک گھر، علماء، تبلیغ، ہر چیز موجود ہے، لیکن اندر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ حدود کا نہیں پتا۔ حد کے اندر 50 آدمی بھی ایک گھر میں ہوں گے، محبت ہے، اور حد سے باہر ہو کر میاں بیوی بھی رہیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے۔ تو یہ پوچھو، ماں کی خدمت کے زور میں بیوی کی حق تلفی نہ ہو، اور بیوی کے حق کے ادائیگی کے زور میں ماں کی حق تلفی نہ ہو، اور سب کو اپنا اپنا مقام دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے پاؤں تک چھالے ہوں، آبلے ہوں، ان میں پیپ پڑ چکا ہو، زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بیلنس کر دیا نا، ادھر بھی بتایا۔ بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، جب اللہ بلائے گا نا، بلاؤ بھائی تولو، اس کی نیکیوں کو تولو، سب سے پہلے جس نیکی کو رکھا جائے گا وہ اس کا بیوی اور بچوں سے سلوک رکھا جائے گا۔ بیوی سے کیسا سلوک تھا، بچوں سے کیسا سلوک تھا۔ بعض آدمی باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کہا ضحاکاً بساماً۔ ابو حالہ سے، ہند بن ابی حالہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کہا دائم الفکر طویل الاحزان، دو متضاد۔ ہند بن ابی حالہ سے
پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ فرمایا بڑے غمگین، بڑے متفکر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کہا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے کھیلنے والے۔ دو متضاد، ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین، بڑے متفکر، ایک کہہ رہے ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے کھیلنے والے۔ یہ دو موقع کے حال ہیں۔ جب آپ باہر ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت وہ تھی جو ہند بن ابی حالہ بتا رہے ہیں، متفکر بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، فکر بھی ہے۔ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو آپ وہ ہوتے جو اما عائشہ بتا رہی کہ آپ کھیلنے والے، مسکرانے والے، آپ ہنسنے والے اور اپنے گھر والوں کا جی لگانے والے۔ تو میرے بھائیو، یہ معاشرت ہم سب کے سیکھنے کی ہے۔ اس کو علماء سے پوچھو، حدود پوچھو شریعت کی، اور اللہ کی راہ میں نکل کر مجاہدے کے ساتھ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے قول کو ٹھیک کریں۔ اس ایک زبان کو قابو کر لیں، سارے گھر آباد ہو جائیں۔ آج بازاروں میں جو لڑائی، گھروں میں لڑائی، یہ اس کو تالا لگا لو تو انشاءاللہ لڑائی ختم۔ ہماری دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، وہ بڑی لڑتی تھی، اپنی بہوؤں سے بھی، خامن سے بھی بڑی لڑاتی۔ تو ایک دن میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی ساریاں میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں بہویں، مجھے ایسا تعویذ دو ساری میری فرما بردار ہو جائیں۔ ہمیں تو پتا تھا کہ سارا فساد تو اس کا ہے۔ تو میری بہن نے نا ایک تعویذ بنایا اور اس کو رول گول کر کے نے کہا ماسی شریفہ ہن جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ دندان دے وچ دے کے تے بس تعویذ نو گھٹ لینا ہے، سمجھے نا؟ سمجھ گئے؟ تو ماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی ہونے لگے تعویذ کو تو نے دانتوں تلے دبا کے نا اس کو بس تم نے بند کر دینا۔ دیکھو اگر تعویذ گرے گا نا پھر تیری لڑائی شروع ہو جائے گی، اگر یہ تعویذ سلامت رہا پھر تیرا سارا گھر تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تعویذ گنڈے کی تو بڑی عقیدت ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کی زبان ہی تو بند کی۔ 8ویں دن آ گئی، بی بی تو مینوں بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کہ جب لڑائی ہو تو وہ تعویذ منہ میں ڈال کے بیٹھ جائے۔ اب یہ بولے تو لڑائی ہو، بولی نہیں تو لڑائی ختم۔ تو میں تم سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب کوئی اونچ نیچ ہونے لگے تو بس اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ورنہ یہ گھروں میں آگ سلگتی رہے گی، زندگیاں بھی برباد، چین بھی برباد، سکون بھی برباد، رزق ہو کے بھی پریشان، نہ ہو کے بھی پریشان۔ اب بھائی دعا کر لو اللہ تعالیٰ مولانا کی اہلیہ کو اور بچوں کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، ومالا خيرا من مالها، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ تو مولانا کی اہلیہ کے درجے بلند فرما دے اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اور میرے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، سب ہم گنہگار ہیں، تو معاف کر دے تیرا خزانہ گھٹے گا نہیں، تو ہمیں عذاب دے تو تیرا خزانہ بڑھے گا نہیں. یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. میرے مولا ہماری خامیوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور پل سرات سے گزار دے. ہمیں جہنم نظر ہی نہ آئے میرے مولا، ہمیں نظر ہی نہ آئے میرے مولا. ہمیں ان میں سے بنا دے جب وہ پل سرات سے گزریں گے تو جہنم نیچے سے پکارے گی جلدی گزر تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ہمیں ان میں سے بنا دے میرے مولا جن کے ایمان سے دوزخ بھی ٹھنڈی پڑ جائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ جنت کے نیچے ہمیں بھی دائیں بائیں ان کے خدام میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.